اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ اپنا حربہ استعمال کیا اور ہم نے خود انہیں ناکام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کو نمرود نے آتش میں پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آتش سے خطاب کیا، قلنا یا نار، اے آتش۔ اللہ تعالیٰ کا براہ راست آتش سے خطاب ہے۔ آتش سے خطاب کا مطلب یہ ہے، واضح ہے، صریح آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آتش سے کہا ہے، یا نار، اے آتش، اے آگ۔ اس کو خطاب کرنا، آتش کو خطاب کرنا خود اپنی جگہ دیگر آیات کے ساتھ دلیل ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں شعور موجود ہے، ہر چیز میں شعور موجود ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، شعوری تسبیح ہے، اس لیے کہ آگے فرمایا کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم سمجھ نہیں سکتے، سمجھنے کی چیز ہے، ہم اہلیت نہیں رکھتے۔ شعوری تسبیح ہے، کوئی شے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہیں کرتی ہو۔ یہ شعوری تسبیح ہے، لہٰذا ہر چیز میں، ہر جس پر شے صادق آتی ہے، لفظ شے صادق آتا ہے، اس کے اندر شعور موجود ہے۔ بہت سے دلائل ہیں اور بھی دیگر آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے خطاب فرمایا، یا نار، اے آتش۔ آتش شعور رکھتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ سمجھ لیتی ہے۔ کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، آگ کے لیے حکم ملتا ہے کہ ٹھنڈی ہو جاؤ، بردن، ٹھنڈی ہو جاؤ۔ ٹھنڈی بھی اتنی نہ ہو کہ میرے خلیل کو سردی لگے، وسلاما، سلامتی کا بھی تم نے اہتمام کرنا ہے، وہ بھی آتش کے ذمہ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تکوینی ہے، کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اس حکم تکوینی کے لیے ہونے نہ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور جس طرح آسمان اور زمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، حکم دیا، تو اس حکم کی تعمیل میں کہہ دیا کہ ہم نے حکم کی تعمیل کی، قرآن آیت ہے۔ اسی طرح اس نے بھی تعمیل کی۔ حکم تکوینی کے بارے میں سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تعمیل کرے نہ کرے، اس حکم کے تعمیل یقینی ہے۔ آگ کے لیے جب حکم ہوا ٹھنڈی ہو جاؤ، تو اسے ٹھنڈی ہونا ہوتا ہے۔ یہ جو حکم تکوینی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کائنات کے ہر چیز موجود ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت موجود ہے، مالک ہے، حقیقی مالک ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔
ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اس کو پیدا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو نابود کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو باقی رکھنا نہ رکھنا، اس کو خاصیت دینا اس سے خاصیت سلب کرنا، ملکوت کل شیء اس کے ہاتھ میں ہے، ساری بادشاہی، سارا اختیار، ساری ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آتش سے یہ کہنا کہ تو سرد ہو جا، اس کو سرد کرنا، اس کو گرم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ مالک ہے ملکوت کل شیء، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، کوئی بھی کام اللہ کے لیے آسان اور مشکل کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے کام مشکل ہے اور یہ کام آسان ہے، یہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ مشکل اور آسان، اس لیے کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ علل و اسباب، وسائل و اسباب کو عبور کر کے کام کرتے ہیں۔ وسائل و اسباب اگر تھوڑے ہیں تو آسان ہوتا ہے، زیادہ ہے تو مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسائل و اسباب کے ذریعے نہیں کام کرتے، اللہ تعالیٰ کا امر چلتا ہے، حکم چلتا ہے، اس میں مشکل آسان نہیں ہوتا، اس میں ہونا نہ ہونا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ تعویل و توجیہ کرنا، یہ معجزہ کہتے ہیں نا اس کو، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آتش سے آتش کی حرارت کو سلب نہیں کر سکتا، اس کی توجیہ کرنا جو ہے وہ اللہ کے قادر مختار ہونے کے خلاف ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قادر مانتے ہیں، اللہ قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، قدرت خدا اختیاری ہے، قادر مختار ہے یا قادر موجب ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے، انشاء فعل و انشاء لم یفعل، کرنا چاہے تو کرتا ہے، نہیں کرنا چاہے تو نہیں کرتا ہے، آپ کو سوزش دینا چاہتا ہے دیتا ہے، سلب کرنا چاہتا ہے سلب کرتا ہے۔ قادر مختار جو ہے وہ ترک و فعل اس کے لیے برابر ہے، قادر مختار کے لیے۔ قادر موجب کے لیے ترک کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس نے آتش نے تو جلانا ہی جلانا ہے، آتش ہو اور وہ نہ جلائیں، اور پانی ہو اس میں رطوبت نہ ہو، طراوت نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ پانی رطوبت کرنے پر قادر ہے، قادر موجب ہے، وہ چاہے کرے چاہے نہ کرے نہیں ہوتا۔ یہ آتش چاہے جلائیں چاہے نہ جلائیں نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہوتا ہے، خود آتش کے بس میں نہیں ہے۔ آتش جلانے پر قادر ہے لیکن قادر موجب ہے، قادر موجب۔ پانی جو ہے وہ تری دینے کے اوپر قادر ہے، قادر موجب ہے، وہ ترک و فعل میں اختیار نہیں رکھتے، قادر مختار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے تو اس کو حرارت دے نہ دے دونوں پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آگ کو خلق کیا اور اس کی سوزش کو سلب کرنا اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہیں کر سکتا اللہ یہ کام، تو اللہ قادر مختار نہیں رہتا، موجب رہتا ہے۔ جس طرح آگ کو جلانے کے اوپر جلانا جو ہے ان کی اس کی خاصیت ہے، نہ جلانا نہیں ہو سکتا، یہ جو ہے وہ ہمارے مسلمات کے خلاف ہے۔ جو لوگ اس کی توجیہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو قادر مختار نہیں سمجھتے، قادر مختار نہیں سمجھتے، ایک بے اختیار قادر کو تسلیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس اللہ کو قبول کرنے۔ رہا یہ سوال کہ یہ جو معجزات ہیں، پہلے بھی ذکر ہوا ہے، یہ معجزات ہیں، یہ معجزات طبیعتی قوانین کو توڑ کر وجود میں آتا ہے یا طبیعتی قوانین کے دائرے میں رہ کر وجود میں آتا ہے؟ یہ جو کچھ اذہان ایسے ہیں جو شکست خوردہ اذہان ہوتے ہیں، مذہب کو وہ اسی طرح نہیں مان سکتے جس طرح
اللہ تعالیٰ قادر مختار ہوتا ہے، علی کل شیء قدیر ہوتا ہے، اس طرح نہیں مان سکتے۔ یہ طبعی قوانین جو ہے وہ اس کا پڑھ کر کے وہ کہتے ہیں کہ بس اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، یعنی خداوند عالم وہ اپنے جو کائنات کے لیے جو نظام دیا ہے اس کے خلاف کرنے پر قدرت نہیں ہے، قادر موجب ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ معجزات جو ہے وہ جو قانون طبیعت جو ہے، طبیعتی جو قوانین حاکم ہے اس وقت کل کائنات کے اوپر، اس کو توڑ کر وجود میں آتا ہے۔ قانون طبیعت کے دائرے میں رہ کر وجود میں آ جائیں وہ معجزہ نہیں ہے۔ علاج کے دوائی کے ذریعے بیمار کو شفا ملتی ہے، علاج کے معالجے کے ذریعے، یعنی دوائی کے ذریعے، وہ طبیعتی قانون۔ اور اگر دست مسیحا سے شفا ملتی ہے وہ طبیعتی قانون کے دائرے میں رہ کر نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ معجزات بغیر علل و اسباب کے وقوع پذیر نہیں ہوتے۔ معجزات کے اپنے علل و اسباب ہوتے ہیں جو سب کے لیے قابل تسخیر نہیں ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ معجزات طبیعتی قانون کے دائرے میں رونما نہیں ہوتے، ایک دوسری بات یہ ہے کہ معجزات جو ہے وہ علل و اسباب کے ذریعے وجود میں آتے ہیں، بغیر علل و اسباب کے وجود میں نہیں آتے۔ لیکن یہ جو علل و اسباب جو ہے معجزے کے پیچھے، یہ سب کے لیے قابل تسخیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں اسی سے تو معجزہ ہوتا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ آگ جو ہے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو گئی اور سلامتی بھی۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری زندگی میں سب سے آرام ترین دن وہ دن تھا جو آتش نذور کے اندر میں نے گزارا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ ایسا حربہ استعمال کیا کہ پھر ہم نے ان کو ناکام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کس کا بس چلتا ہے؟ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جسے ہم نے عالمین کے لیے بابرکت بنایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم عراق سے کلدان کہتے ہیں اس زمانے میں اس سرزمین کو کلدان کہتے ہیں، کلدانیین کی حکومت تھی، نمرود والے، اور وہاں سے وہ نکل کے کنعان چلے گئے، کلدان سے نکل کر کنعان چلے گئے۔ کنعان یعنی فلسطین، اس وقت جو فلسطین ہے اس کو کنعان کہتے ہیں، ارض شام بھی کہتے ہیں۔ شامات، ارض شام میں اس وقت کا لبنان، فلسطین، سوریہ اور اردن، یہ 4 مملکت ہیں اس وقت، 4 ملک میں تقسیم ہے شام کی سرزمین، ان سب جگہوں کا نام شام ہے۔ اس علاقے کے بارے میں قرآن میں متعدد جگہوں پر اس علاقے کو اللہ نے کہا کہ ہم نے بابرکت بنا دیا ہے، اس لیے کہ ارض شامات میں انبیاء مبعوث ہوئے، شریعتیں یہاں نازل ہوئی، کتابیں آسمانی یہاں نازل ہوئی انبیاء کے اوپر۔ یہ ارض شامات جو ہے یہ بہت ہی بابرکت سرزمین ہے، اس کی طرف حضرت ابراہیم اور حضرت لوط دونوں نے ہجرت کی، عراق کو چھوڑا اور شامات، اراضی شامات، یہاں ہجرت کر کے حضرت ابراہیم اور حضرت
لوط جو ہے وہ عرض شامات کی طرف آئے۔ حضرت ابراہیم نے سکونت اختیار کی فلسطین میں، اور حضرت لوط نے سکونت اختیار کی تبلیغ کے لیے ارض سدوم میں، قوم لوط کی سرزمین، اور اس آبادی اور اس شہر کا بہت بڑی آبادی تھی، بہت بڑا علاقہ تھا، اس کو ارض سدوم کہتے ہیں۔ سدوم جو اس وقت مٹ گیا نہیں، اس کی جگہ بحر میت ہے، ڈیڈ سی، بحر مردار، بحر میت کہتے ہیں، اس میں زندگی کے آثار اصلاً نہیں ہیں۔ حضرت لوط جس علاقے کی طرف مبعوث ہوئے وہ سدوم کہلاتے، وہی علاقہ ہے۔ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، ہم نے نجات دے کر بھیجا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے اس سرزمین کو بابرکت بنا دیا ہم نے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بطور عطیہ دیے، اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بوڑھاپے میں اسحاق اور یعقوب عنایت فرمایا نافلتاً، بطور عطیہ۔ نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، انفال بھی کہتے ہیں، انفال جو جنگی غنیمت وغیرہ ہے، زائد جو غیر آباد جگہ ہیں ان کو بھی انفال کہتے ہیں، جو آپ کے لیے ایک زائد عطیہ ہے۔ غنیمت کو بھی انفال کہتے ہیں اس لیے کہ جنگ کرنے کی غرض و غایت جو ہے غنیمت لینا نہیں ہے، جنگ کرنے کی غرض و غایت جو ہے وہ اس طاقت کو ختم کرنا ہے جو اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ اسلامی جنگیں ساری دفاعی جنگیں تھیں، اور اسلام نے طاقت کے خلاف طاقت استعمال کیا ہے، پرامن لوگوں کے لیے طاقت استعمال نہیں کیا۔ اسلامی تعلیم میں اس چیز کا وجود نہیں ہے، حرام، ناجائز، غیر انسانی درندگی ہے۔ پرامن لوگوں کے خلاف طاقت استعمال کرنا جائز نہیں ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں لڑتے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ بلکہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ اللہ تم کو نہیں روکتا ان لوگوں کے بارے میں جو تم سے دین کے معاملے میں لڑتے نہیں ہیں اور تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نہیں روکتا۔ ان تبروہم، ان کے اوپر احسان کرنے سے نہیں روکتا، احسان کر سکتے ہیں، کافر ہے لیکن پرامن لوگ ہیں۔ لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، پرامن لوگ ہیں۔ پرامن لوگوں کو مسافر ہیں، مثلا اپنے گھروں میں کام کاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ لڑ نہیں رہے تھے، میدان کارزار میں سامنے نہیں آئے ہوتے، لڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر لڑنا ہوتا ہے، مارنا مرنا ہوتا ہے، نہیں، پرامن لوگ ہیں۔ جی ہاں، نافلتاً، یہ جو لڑائی ہوتی ہے، جنگ، یہ طاقت کے مقابلے میں طاقت استعمال کرتا ہے اسلام، پرامن لوگوں کے مقابلے میں طاقت استعمال نہیں کرتا۔ لہٰذا اصل جو مقصد ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ وہ اس طاقت کو ختم کرنا ہوتا ہے جو اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، یہ اصل مقصد ہے جنگوں کا۔ لیکن وہ غنیمت ایک زائد چیز ہے، نافلہ انفال زائد چیز ہے، ایک عطیہ الہی ہے اس کامیابی کے علاوہ۔ حضرت ابراہیم کو اسحاق و یعقوب جو ہے بطور نافل عطیہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، یعقوب کو بھی، حضرت اسحاق کو، سب کو ہم نے صالح بنا دیا، نیک بنا دیا۔ سلسلہ امامت جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے آگے بڑھنا تھا۔
آج تک اور قیامت تک حضرت ابراہیم کی نسل میں ہے امامت کا سلسلہ۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے نیک عمل کی انجام دہی اور اقامہ نماز اور ادائیگی زکوٰۃ کے لیے ان کی طرف وحی کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ وجعلنا، ہم نے بنایا، پہلے بارہا بتایا آپ کو، الہی منصب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تکویناً جو ہے اس کو بناتا ہے، تشریعاً نہیں۔ وجعلنا، ہم نے ان کو ائمۃً، امام بنایا، یہدون بامرنا، ہمارے امر کے سے وہ ہدایت کرتے ہیں، ہمارے حکم کے مطابق، بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق وہ ہدایت کا سلسلہ آگے چلاتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، نیک عمل انجام دینے کی ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ اوحینا الیہم فعل الخیرات، فعل خیرات کی وحی کی، فعل خیرات کی وحی کی۔ ایک تو بھائی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ فعل خیرات انجام دینے کی وحی کی، ہم نے حکم دیا ان کو کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، فعل الخیرات۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اس کا حکم دینا، اوحینا یعنی ہم نے حکم دیا ان کو بذریعہ وحی کہ خیرات کرو، حکم دیا۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے خود فعل کو وحی کے ذریعے ان کے اوپر نازل کیا، خود عمل کو، عمل کے حکم کو نہیں، خود عمل کو۔ کہتے ہیں جس طرح شہد کی مکھی کے اوپر ہم نے وحی کی ہے کہ وہ یہ کام کرے، یہ کام کرے، تو شہد کی مکھی کو حکم دیا ہے کہ ایسا کام کرو تو اس نے تعمیل کی ہے، یا اسی عمل کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کی فطرت میں، ان کی سرشت میں داخل کر دیا۔ کون سی بات ہے؟ تکوینی ہے یا تشریعی ہے؟ یا اوحینا وحی تکوینی ہے یا وحی تشریعی ہے؟ ایک بحث ہے ادھر۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، فعل خیرات کی ہم نے وحی کی، حکم دیا، یا خود فعل کو تکویناً ان کے اوپر نازل کیا۔ بعض ہمارے بزرگ مفسرین اس بات کو اختیار کرتے ہیں کہ یہ وحی مراد وحی تکوینی ہے، خود عمل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نازل کیا، پھر وہ ان کی سرشت میں داخل ہوئے اور اس عمل کو ان سے وہ صادر ہو جاتے ہیں اس وحی کے ذریعے جو خود عمل جو ہے وہ نازل کیا، خود عمل۔ اس سلسلے میں ابن عربی کی ایک تفسیر ہے، صوفی ہے، اور اس میں ایک روایت ہے، قابل توجہ روایت ہے، العہدہ علی الراوی۔ رسالۃ مآب نے فرمایا کننا نورین، میں اور علی ہم دونوں جو ہے نور کی حالت میں تھے، ملائے اعلیٰ میں ہم اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اللہ کی تمجید کرتے تھے، اللہ کی تحمید اور تحلیل کرتے تھے۔ فسبحت الملائکہ بتسبیحنا وحمدت الملائکۃ بتحمیدنا، پھر فرشتوں نے ہماری تسبیح دیکھ کر کے تسبیح شروع کر دی، ہماری تحمید دیکھ کر تحمید شروع کر دی۔ اس روایت کی روشنی میں ہم وحی کو وحی تکوینی لے سکتے ہیں، وحی تکوینی لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان انوار مقدسہ کے اوپر تحلیل و تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری کو
خود عمل کو ان پر جو ہے وہ بذریعہ وحی جو ہے وہ نازل کیا تھا۔ اگرچہ کچھ اذہان کے لیے اس کا سمجھنا دشوار ہے، لیکن ہے روایت یہ ہے، اور اس آیت میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، فعل خیرات جو متعلق وحی ہے، نہ ان کے فعل خیرات پر حکم متعلق وحی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے فعل خیرات کا جو امر ہے، وہ حکم ہے، وہ بذریعہ وحی ہے۔ قرآن کا ظہور اس میں ہے کہ خود فعل خیرات متعلق وحی ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ ہماری عبادت گزار لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان کو وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے انہیں اس بستی کے شر سے نجات دی جہاں کے لوگ بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے، یقین وہ برائی والے اور بدکار قوم تھی۔ حضرت لوط کو سدوم سے نجات دلا دی۔ قوم لوط ہے وہ اس کو فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، قرآن میں متعدد جگہوں پر لفظ حکم اور علم آ گئے۔ حکم یعنی حکمت، حکمت کے بارے میں آپ کو بتایا، حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت واقع بینی کو کہتے ہیں، حقائق کے ادراک کو کہتے ہیں حکمت۔ حکمت کے مقابلے میں حکمت کی ضد کیا ہے؟ حکمت کی ضد خطا ہے، غلط۔ یا آپ حکیم ہیں یا آپ غلط کار ہیں۔ حکیم ہے تو آپ کے اندر حقیقت بینی ہے، واقع کا ادراک کر سکتے ہیں۔ تو حضرت لوط کو، انبیاء علیہ السلام سب کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عنایت فرمائی ہے، واقع بینی کی طاقت عنایت فرمائی، جس سے وہ حقائق کو سمجھتے ہیں اور لوگوں کو حقائق کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔